میری بہن کی شادی تھی اور میں نے خوب مہندی لگوائی کیونکہ مجھے مہندی کا بہت شوق تھا۔ میری بہن کی شادی میرے چچا زاد سے ہو رہی تھی۔ ہم چونکہ ایک ہی گھر میں رہتے تھے لہٰذا ہمیں مزہ بھی بہت آ رہا تھا۔ مہندی کی خوشبو کمرے میں گھلی ہوئی تھی اور میں ہر بار اپنے ہاتھوں کی مہندی کو سونگھ کر خود میں کھو جاتی تھی۔ رات گہری تھی اور گھر کے کمرے چراغوں کی مدھم روشنی میں سجائے گئے تھے۔ لوگ ہنستے باتیں کرتے سو رہے تھے، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ دلہے کا دوست جو کہ ہمارے گھر میں سب سے زیادہ خاموش رہتا تھا، آج اچانک میری طرف آ کر کھڑا ہوا اور اس کی آنکھوں میں کوئی غیر معمولی چمک تھی۔ اس نے آہستگی سے میرے ہاتھوں میں مہندی کا سواپ لیا اور اپنے چہرے کے قریب لے گیا۔ اس کی سانس مہندی کی خوشبو سے مل کر ہلکی ہلکی لرزش بن رہے تھے۔ میں نے ایک قدم پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر وہ مزید قریب آیا اور بولا، تمہاری مہندی میں کچھ ہے جس نے مجھے پکارا ہے۔ اس کی آواز میں سردی تھی اور اس کے لبوں سے نکلے ہوئے الفاظ میرے دل میں ہلچل مچا گئے، اور اسی لمحے گھر کے باہر ایک پرانا کمرہ کھڑکی کے پیچھے سے کسی نے کھٹکھٹایا۔ کمرے میں ایک ٹھنڈی ہوا آئی اور مہندی کی خوشبو کے ساتھ ہی کوئی اور خوشبو بھی آ گئی جو انسانی نہیں تھی۔ ہم نے دروازہ کھولا تو باہر کوئی نظر نہیں آیا مگر زمین پر کچھ چھوٹی چھوٹی نشانیاں تھیں جو کسی ناقابل فہم رسم کا اندیا دے رہی تھی۔ رات کے اختتام پر جب تقریب ختم ہوئی تو گلی میں ایک سایہ دکھائی دیا جو چلتے چلتے رک گیا اور پھر ہوا میں اڑ کر ہمارے گھر کی طرف بڑھا۔ اگلے ہی لمحے مجھے سنبھلنے کا موقع نہ ملا کیونکہ میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے ہاتھوں کی مہندی غائب ہو چکی تھی۔ کمرے میں وہی غیر معمولی خوشبو موجود تھی۔ میری بہن نے پوچھا، تمہیں کچھ ہوا تھا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا مگر میرے اندر سے کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ شام کو جب مہندی کے رنگ اپنے عروج پر تھے تو دلہے کے دوست نے دوبارہ آ کر کہا کہ وہ میرے پاس رہنا چاہتا ہے۔ اس کے چہرے پر اب بھی وہی وحشت انگیز مسکان تھی اور میں سمجھ گئی تھی کہ اس کی نیت انسانی نہیں ہے۔ رات کے سناٹے میں ایک سرگوشی نے کہا کہ یہ شادی صرف آغاز ہے اور میری زندگی کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ میں نے ہاتھوں کے نقوش کو دیکھا اور ان میں وہی نشانیاں جھلک رہی تھیں جو میں نے کمرے کے باہر دیکھی تھی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میری مہندی کی خوشبو نے مجھے ایک ایسے دائرے میں پھنسا دیا ہے جہاں سے نکلنا آسان نہیں ہوگا۔ میرا نام ثانیہ ہے۔ ہم دو ہی بہنیں تھیں۔ میری بڑی بہن کی شادی تھی۔ گھر میں خوب تیاریاں چل رہی تھیں کیونکہ اس کی شادی گھر میں ہی میرے چچا زاد سے ہو رہی تھی۔ دونوں طرف سے شادی کی خوب تیاریاں ہو رہی تھیں۔ میں ایک شوخ اور چنچل لڑکی تھی۔ میں نے بھی شادی کی تیاریوں میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کیونکہ میں شادی کے لیے اپنی ہر چیز بہترین چاہتی تھی۔ میری آپی کہنے لگی کہ شادی میری ہے اور تیاریاں اس کی ختم نہیں ہو رہی۔ میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، آپی یہ موقع بار بار تو نہیں آتا، اسی لیے میں بھی دل سے چاہتی ہوں کہ ہر چیز بہترین لگے۔ ہماری ہنسی خوشی کی آوازیں پورے گھر میں گونجتی رہتی تھیں۔ ہر کمرے میں رنگ برنگے کپڑے اور زیورات پھیلے ہوئے تھے۔ مہندی کے ڈیزائن کی تصویریں میز پر رکھی تھیں اور ہم دونوں بہنیں یہ فیصلہ کرنے میں الجھتی رہتی تھیں کہ کون سا ڈیزائن سب سے زیادہ خوبصورت لگے گا۔ رات کو دیر تک محفلیں جمتی رہتی۔ کبھی ہم کزنس کے ساتھ ڈھولک بجاتے اور گاتے، کبھی کھانے کی میز پر سب مل کر کہکہے لگاتے، لیکن ان کہکہوں کے بیچ میں مجھے ایک عجیب سا احساس ہونے لگا جیسے کوئی ان سب خوشیوں کے پیچھے چھپا بیٹھا ہو اور ہر پل مجھے دیکھ رہا ہو۔ مہندی کی رات سے ایک دن پہلے جب سب لوگ تھکے ہارے اپنے اپنے کمروں میں سو گئے تو میں کھڑکی کے پاس کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور گھر کی چھت پر لگے بلب جھول رہے تھے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں اپنی بہن کے لیے دعا کی، لیکن اسی لمحے ایسا لگا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ میں نے جھٹ سے مڑ کر دیکھا مگر کمرہ خالی تھا، بس پردے ہل رہے تھے۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ وہم ہے، لیکن دل کی دھڑکن تیز تھی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، پھر بھی میں نے زبردستی خود کو سلانے کی کوشش کی۔ اگلی صبح جب میں نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو مجھے لگا جیسے میری آنکھوں کے گرد ہلکے ہلکے سائے ہیں، جیسے میں نے کئی دن سے نیند نہ لی ہو۔ امی نے آواز دی، ثانیہ جلدی کرو، مہندی والوں کو بلایا ہے، وہ ڈیزائن دکھا رہے ہیں۔ میں دوڑتی ہوئی گئی اور میز پر بیٹھ گئی۔ مہندی کی خوشبو نے پورے کمرے کو گھیر لیا اور میں جیسے کسی اور ہی دنیا میں کھو گئی۔ میں اپنے ہاتھوں کو سجا رہی تھی کہ میری بہن ہنستے ہوئے بولی، ثانیہ تجھے اپنی شادی کا زیادہ شوق ہے یا میری شادی کا؟ میں نے کہا اب تو دونوں کا، کیونکہ یہ دن ہمارے لیے خاص ہے۔ اس وقت مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہی مہندی کی خوشبو میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل ڈالے گی اور ان خوشیوں کی جگہ ایک خوفناک کہانی لکھ دی جائے گی۔ میں ایک اچھی شکل و صورت کی مالک لڑکی تھی،
آخر شادی کا دن آ گیا۔ آپ ہی کو اس کی فرینڈز مہندی والے دن مہندی لگانے آئیں تو میں نے کہا کہ ان کو لگانے سے پہلے مجھے لگاؤ۔ میں نے خوب بازو بھر کر مہندی لگوائی۔ مہندی کی خوشبو بھی بہت اچھی تھی اور مجھے رنگ بھی بہت آیا۔ شادی کی تقریب شروع ہو گئی۔ روشنیوں سے سجا ہوا گھر کسی خواب کی مانند لگ رہا تھا۔ ہر طرف کہکہے اور باتوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ دلہن کے کمرے میں لڑکیاں شور مچا رہی تھیں اور ڈھولک کی تھاپ پر گانے گا رہی تھیں، لیکن اس شور کے بیچ میرے دل میں ایک عجیب سا سکوت اتر رہا تھا، جیسے کوئی پراسرار سایہ میری خوشیوں کو قریب سے دیکھ رہا ہو۔ دلہے بھائی کے دوست ان کی مہندی لے کر آئے۔ مہندی خوب دھوم دھام سے آئی۔ جب دلہا اور دلہن کی رسم کرنے کی باری آئی تو میں بھی رسم کرنے کے لیے اسٹیج پر گئی۔ اسٹیج جگمگ روشنیوں میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن ان روشنیوں کے درمیان ایک ایسا اندھیرا تھا جو صرف مجھے دکھائی دے رہا تھا۔ وہاں عبداللہ بھائی کا ایک دوست کھڑا تھا جو کہ انتہائی خوبصورت نوجوان تھا۔ وہ مجھے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جو عام انسانوں میں نہیں ہوتی، جیسے ان میں کوئی اور ہی جہان چھپا ہو۔ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوا کہ تھوڑی ہی دیر میں چکرا کر نیچے گر گئی۔ سب لوگ گھبراہٹ میں میرے ارد گرد جمع ہو گئے۔ امی نے پانی کے چھینٹے مارے، مگر میں جیسے کسی اور دنیا میں کھو گئی تھی۔ مجھے لگا جیسے میں ایک اندھیری سرنگ میں جا رہی ہوں اور وہاں صرف مہندی کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ اس خوشبو کے بیچ ایک نرم اور پرکشش آواز مجھے پکار رہی تھی، جو کہتی تھی تم میری ہو، تم سے یہ خوشبو نکلتی ہے اور یہ خوشبو مجھے ہمیشہ کے لیے تم سے باندھ دے گی۔ جب میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں تو وہی دوست میرے قریب جھکا ہوا تھا۔ اس کی سانسیں میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں اور اس کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ میری نظریں اس کی آنکھوں سے ہٹ نہ سکیں۔ ان آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی، جیسے وہ چاہتا ہو کہ میں ان میں ڈوب جاؤں۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ایک لمحے کو مجھے یہ احساس ہوا جیسے دنیا تھم گئی ہے اور بس میں اور وہ رہ گئے ہیں، لیکن اگلے ہی لمحے میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں وہ وحشت تھی جو کسی انسان میں ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے کانپتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنا چاہا، مگر میرے ہاتھ کی مہندی جیسے اس کے قریب ہونے سے اور زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ رنگ میں ایک عجیب سی سرخی اتر آئی تھی، جو عام مہندی کی سرخی نہیں تھی، وہ کچھ اور تھی، جیسے خون کے ساتھ گھل گئی ہو۔ اسی لمحے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے کان کے قریب کسی نے سرگوشی کی ہے، تمہاری قسمت آج بدل گئی ہے۔ یہ شادی سب کے لیے خوشی ہے، لیکن تمہارے لیے یہ قید کی پہلی اینٹ ہے۔ میں نے خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن میرے قریب کوئی نہ تھا سوائے اس کے جو اب بھی مجھے دیکھ رہا تھا، اور اس کی مسکراہٹ میں ایک ایسی وحشت چھپی تھی جو میری روح کو چیرنے لگی تھی۔ سبھی کو فکر لاحق ہو گئی کہ اس کو کیا ہوا ہے۔ اس لڑکے نے میرے قریب آنے کی کوشش کی، لیکن شاید اس لیے کہ کہیں لوگ برا نہ منائیں۔ یہ سب باتیں میری دوست نے مجھے ہوش آنے پر بتائی تھیں۔ میں نے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کی، مگر اندر سے خوف میرا ساتھ چھوڑ رہا تھا۔ سبھی مہندی کی رسم سے فارغ ہو کر اپنے اپنے کمروں میں جا کر آرام کرنے لگے۔ گھر کی روشنیوں میں اب تھکن اور سکوت کی جھلک تھی۔ میں بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے اپنے ہاتھوں میں تھوڑی سی الجھن محسوس ہوئی، جیسے مہندی سوکھنے کے بعد کچھ چپ رہا ہو۔ ایک عجیب سی خارش ہونے لگی۔ میں نے سوچا کیوں نہ انہیں واش کر دیا جائے۔ جیسے ہی میں نے نلکے کے نیچے ہاتھوں کو کیا تو پانی کے ساتھ ساتھ میرے ہاتھوں سے خون نکلنے لگا، گہرا سرخ خون جو دھیرے دھیرے پورے بیسن کو بھرنے لگا۔ میری سانس رکنے لگی اور آنکھوں میں خوف کی نمی تیر گئی۔ میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ واش روم سے باہر نکلی۔ جیسے ہی باہر آئی تو میرے ہاتھ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بالوں کو پیچھے کیا اور خود کو یقین دلانے لگی کہ یہ وہم تھا، مگر میرے دل کی دھڑکنیں مجھے کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھیں۔ کمرے کی کھڑکی آہستہ آہستہ کھلنے لگی اور ٹھنڈی ہوا کے ساتھ وہی خوشبو اندر آنے لگی جو مہندی میں بسی تھی، مگر اب اس خوشبو میں ایک عجیب سی تلخی شامل تھی، جیسے کسی جلتے ہوئے عود یا کسی پراسرار آہٹ کی مہک ہو۔ میں نے کھڑکی بند کرنے کی کوشش کی، لیکن ہوا کے زور نے مجھے پیچھے دھکیل دیا۔ اسی لمحے مجھے اپنے کندھوں پر کسی کے نرم ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ میں نے گھبرا کر مڑ کر دیکھا تو کمرہ خالی تھا، لیکن آئینے میں عکس موجود تھا۔ وہی لڑکا جو شادی میں مجھے دیکھ رہا تھا آئینے کے اندر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی جھلک رہی تھی اور اس کے ہونٹوں پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو دلکش بھی تھی اور خوفناک بھی۔ وہ آہستہ آہستہ بولا، ثانیہ، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم میری ہو، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کے الفاظ میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا اور ایک زہر جیسی لذت بھی۔ میرے دل میں خوف اور کشش دونوں ایک ساتھ اترنے لگے۔ میں نے اپنے آپ کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، مگر ایسا لگا جیسے میرے قدم زمین میں دھس گئے ہیں۔ وہ آئینے سے قریب آیا اور اپنی انگلی میرے ہاتھ کے نشان پر رکھ دی۔
اچانک مہندی کا رنگ گہرا ہو کر سیاہ ہونے لگا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی لیکن آواز میرے لبوں سے باہر نہ آئی۔ اس نے سرگوشی کی، یہ آغاز ہے ثانیہ، اب تم کبھی بھی مجھ سے آزاد نہیں ہو سکو گی۔ میرا دل دھڑکنے کے بجائے جیسے رک گیا تھا، لیکن پھر بھی میرے اندر کہیں نہ کہیں یہ خواہش جاگ اٹھی کہ وہ مجھے چھوڑ کر نہ جائے۔ خوف اور کشش کا یہ ملاپ مجھے ایک ایسے راستے پر دھکیل رہا تھا جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ میں آ کر اپنے بیڈ پر بیٹھی تو کیا دیکھتی ہوں، وہی لڑکا میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم یہاں کیسے آئے؟ اگر کسی نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا، تم یہاں سے جاؤ۔ تو وہ بولا، کوئی مجھے نہیں دیکھے گا، تم مجھے اچھی لگی ہو، میں اس لیے تم سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے فکر لاحق ہو رہی تھی جب تم بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ میں نے جلدی سے بولا، ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، تم یہاں سے جاؤ۔ تو وہ بولا، ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی، اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں نے سکون کا سانس لیا، مگر دل ابھی بھی دھڑک رہا تھا جیسے کسی نے اسے جکڑ رکھا ہو۔ میں نے کمرے کی لائٹ بند کی اور کمبل اوڑھ لیا، لیکن آنکھیں بند کرتے ہی کمرے میں قدموں کی چاپ سنائی تھی۔ میں نے آہستہ سے سر اٹھایا تو بیڈ کے سامنے کا پردہ ہل رہا تھا۔ دل چاہا چیخ ماروں، لیکن آواز گلے میں اٹک گئی۔ اچانک پردے کے پیچھے سے وہی آواز آئی جسے میں پہچان چکی تھی۔ وہی لڑکا کہہ رہا تھا، ثانیہ، تم چاہو یا نہ چاہو، مگر اب میں تمہارے پاس رہوں گا۔ میں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے کہ شاید یہ سب وہم ہو، لیکن اگلے لمحے کسی نے میرے کان کے قریب آ کر پھونک ماری۔ ٹھنڈی سانس کی لہریں میرے جسم کو سن کر گئیں۔ میں نے ہمت کر کے آنکھیں کھولیں تو بیڈ کے پاس وہی کھڑا تھا، لیکن اب اس کا چہرہ پہلے جیسا حسین نہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی پھیل چکی تھی اور چہرے پر عجیب سا سیاہ دھواں لپٹ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ مسکرایا اور کہا، یہ دنیا تمہیں محفوظ لگتی ہے، لیکن تم نہیں جانتی کہ میں کون ہوں۔ اس کے الفاظ کے ساتھ ہی کمرے کی ہر چیز ہلنے لگی۔ شیشے کی الماری میں رکھا ہوا گلدان زمین پر گر کر ٹوٹ گیا، روشنی جھپکنے لگی اور اچانک پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میں نے کمبل سے خود کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن کمبل کے اندر بھی مجھے اس کی موجودگی کا احساس ہوا، جیسے وہ میرے بالوں کو چھو رہا ہو۔ میں نے زور سے دعا پڑھنے کی کوشش کی، مگر زبان لڑکھڑا گئی۔ دل میں خوف اتنا بڑھ گیا کہ سانس لینا مشکل ہو گیا۔ اچانک ایک تیز چیخ کی آواز کمرے میں گونجی، جیسے کوئی عورت کسی پر ظلم ہوتے دیکھ کر چیخ رہی ہو۔ میں نے کمبل ہٹا کر دیکھا تو دیوار پر خون کے دھبے تھے جو آہستہ آہستہ مہندی کے نقشوں میں بدل رہے تھے۔ وہ لڑکا اب میرے سامنے نہیں تھا، لیکن آئینے میں اس کا عکس تھا۔ وہ قریب آ کر بولا، اب تم میرا راز جان چکی ہو ثانیہ، اب میں کبھی بھی تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اس کے یہ کہنے کے ساتھ ہی میرا دل جیسے کسی برف کے طوفان میں ڈوب گیا اور مجھے لگا جیسے میرا جسم میرا اپنا نہیں رہا۔ وہ میرے ہونے والے بہنوئی کا دوست تھا اور ہمارے گھر میں رکا ہوا تھا، کیونکہ وہ دور سے آیا تھا۔ میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میری کزنز میرے ہی روم میں سونے کے لیے آ گئی تھیں۔ سبھی تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد سو گئیں۔ میں بھی سو گئی، لیکن سوتے سوتے مجھے کسی کی آواز آئی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی کہ اس ٹائم کس کی آواز آ رہی ہے جبکہ گھر میں سبھی سو رہے ہیں۔ یہ آواز باہر صحن سے آ رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی کھڑکی میں سے دیکھا تو باہر صحن میں کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ مجھے ایک سایہ بھاگتا ہوا دکھائی دیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور ہاتھ پسینے سے تر ہو گئے۔ میں جلدی سے اپنے بیڈ پر آ کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ میں نے آنکھیں بند کیے ہی تھے اور پھر اپنی پاس لیٹی کزن کو آواز دی، ہانیہ، ہانیہ اٹھو، لیکن وہ نہیں اٹھی۔ سبھی تھکی ہاری سو رہی تھیں، اسی لیے کوئی بھی نہیں اٹھا۔ میں کمبل کے اندر سمٹ گئی، لیکن کانوں میں اب بھی سرگوشیاں گونج رہی تھیں، جیسے کوئی میرے قریب بیٹھ کر میرا نام بار بار لے رہا ہو، ثانیہ، ثانیہ۔ ہر بار یہ آواز پہلے سے زیادہ قریب محسوس ہوتی۔ میں نے آنکھیں سختی سے بند رکھیں اور دل ہی دل میں پڑھائی کرنے لگی، مگر آواز رکی نہیں بلکہ اور تیز ہو گئی۔ اچانک میرے پاؤں کے پاس کسی کے چلنے کی چاپ سنائی دی۔ میں نے کمبل کے اندر کانپتے ہوئے پاؤں سمیٹ لیے۔ دل چاہا کزن کو زور سے جگاؤں، مگر زبان جیسے بند ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا گہرا ہوتا گیا۔ پھر اچانک جیسے کسی نے میرے کان کے قریب آ کر سانس لی۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں، لیکن کمرے میں سب سو رہے تھے اور کوئی نظر نہیں آیا۔ ڈر کے مارے میں دوبارہ لیٹ گئی، لیکن نیند کہاں آتی۔ کھڑکی کے شیشے پر اچانک کسی کے ناخن رگڑنے کی آواز آنے لگی۔ چر چر کی آوازیں پورے کمرے میں گونجنے لگیں۔ میں نے ہمت کر کے کھڑکی کی طرف دیکھا تو اندھیرے میں دو سرخ آنکھیں جھل مل کر رہی تھیں۔ میرا سانس رک گیا تھا۔ وہ آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں اور ان میں ایک عجیب کشش تھی، جیسے وہ مجھے اپنی طرف بلا رہی ہوں۔ میں نے ہلکی سی چیخ دبائی، لیکن آواز باہر نہ نکلی۔
میں نے ہاتھ بڑھا کر ہانیہ کو جھنجھوڑا مگر وہ گہری نیند میں تھی، جیسے کسی نے سب پر نیند کا جادو کر دیا ہو۔ پھر وہ سرخ آنکھیں اچانک غائب ہو گئیں اور کھڑکی کے باہر کا منظر خاموش ہو گیا۔ میں نے سکون کا سانس لیا مگر اسی لمحے میرے بیڈ کے پاس کسی کے قدموں کی چاپ دوبارہ سنائی دی۔ دل جیسے حلق میں آ گیا۔ میں نے کمبل کے اندر سے جھانکا تو بیڈ کے پاس وہی لڑکا کھڑا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں وہی پراسرار کشش تھی اور آنکھوں میں وحشت تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، ثانیہ، تم میرے خوابوں میں بھی آتی ہو، اب میں تمہیں اپنے خوابوں سے حقیقت میں لے جاؤں گا۔ جیسے ہی میں لیٹی مجھے آوازیں پھر آنے لگیں۔ اب کی دفعہ میں اٹھی نہیں اور آیت الکرسی پڑھ کر سو گئی۔ صبح جب میں نے اپنی سبھی کزنس کو بتایا تو وہ کہنے لگیں، ایسے ہی تم پاگل ہو رہی ہو، تھکی ہاری سوئی تھی نا اس لیے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ خیر میں چپ رہی کیونکہ شادی والا گھر تھا اور میں کوئی بھی بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ بارات کا دن تھا، سبھی تیاریوں میں مصروف تھے۔ دلہن کی سہیلیاں اس کے ارد گرد ہنسی خوشی میں مصروف تھیں۔ میں بھی تیار ہونے لگی تو مجھے ابا نے آواز دی، بیٹا بات سنو، اور اس لڑکے کی طرف اشارہ کر کے کہا، بیٹا ان کے لیے چائے بنا دو، ان کی سر میں درد ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، جی ابا میں بنا دیتی ہوں۔ میں چائے بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ کچن میں سناٹا تھا، بس پانی کے ابلنے کی آواز آ رہی تھی۔ اچانک ایک دم گلاس گرنے کی آواز آئی۔ میں ایک دم چونک کر پیچھے دیکھنے لگی مگر کچن بالکل خالی تھا، کوئی آیا نہ کوئی گیا اور ہوا بھی بالکل بند تھی۔ میں نے سوچا شاید بلی آ گئی ہوگی اور وہ بھاگ گئی ہوگی، لیکن دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ پھر میرے پیچھے سے ایک مانوس آواز آئی، چائے بن گئی ہے؟ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے آہستگی سے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، بس در و دیوار پر سایوں کی لکیر ہل رہی تھی۔ اچانک روشنی بجھنے لگی اور جیسے ہی میں نے دوبارہ مڑ کر دیکھا وہی لڑکا میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے اپنی سانسوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کی اور کہا، چائے تو تقریباً بن گئی ہے، آپ باہر چلے میں لے کر آتی ہوں۔ اس پر وہ مسکرا کر بولا، چائے تو صرف ایک بہانہ تھا، میں تو صرف آپ کو دیکھنا اور آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی مجھے موقع ملا میں کچن میں آ گیا تاکہ آپ سے بات کر سکوں۔ اس کی آنکھوں میں وہی کشش تھی جو مجھے کانپنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ پھر وہ دھیرے سے بولا، میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دل میں ایک لمحے کو جیسے بجلی کون گئی۔ ایک طرف اس کی آنکھوں میں ایسا جادو تھا کہ میں خود کو ان میں کھو جانے سے روک نہیں پائی، اور دوسری طرف وہی خوف میرے جسم پر قابض تھا۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، میں تو نہیں آپ کو پسند کرتی جو آپ سے شادی کر لوں۔ میرا یہ کہنا ہی تھا کہ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے جلدی سے چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں پکڑایا اور بولی، میں تیار ہونے جا رہی ہوں، میرج ہال جانے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی میں پلٹنے لگی اس نے میرا ہاتھ آہستگی سے تھام لیا۔ اس کا لمس برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں کپ کپی دوڑ گئی۔ وہ آہستہ سے بولا، ثانیہ، ایک دن تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ تم صرف میری ہو۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور کمرے سے باہر بھاگ آئی۔ دل دھڑک رہا تھا لیکن اس کی آنکھوں کی چمک ابھی بھی میرے ذہن پر نقش تھی، جیسے وہ ہر حال میں میرا پیچھا کرے گا۔ سبھی تیار ہو کر میرج ہال چلے گئے۔ دلہے اور دلہن کا گھر تو ایک ہی تھا لیکن میرج ہال سے کچھ دور۔ دلہے بھائی اور ان کی فیملی اور ان کے دوست مل کر بڑی دھوم دھام سے بارات لے کر آ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ قریب آئے انہیں روکا گیا تو دلہے بھائی کا وہی دوست ان کے قریب ہی کھڑا تھا۔ وہ مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ شور شرابے اور ڈھول کی تھاپ پر سب خوشیاں منانے میں مصروف تھے، لیکن اس شور میں بھی اس کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی اور میرے بیچ سب کچھ خاموش ہو اور باقی دنیا بس ایک دھندلا سا پردہ ہو۔ میرا دل دھڑکنے لگا اور میں نے نظریں جھکا لیں، مگر ہر بار مجھے احساس ہو رہا تھا کہ وہ اب بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب دلہا دلہن کے استقبال کے لیے سب اسٹیج کی طرف بڑھے تو میں نے ذرا سا پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ اسی لمحے مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے کان کے قریب آ کر بولا، ثانیہ، یہ سب خوشیاں عارضی ہیں، تمہیں حقیقت جلد دکھائی جائے گی۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ اسٹیج پر ہنسی خوشی کے ساتھ رسمیں ہو رہی تھیں، لیکن میری نظر بار بار ہجوم میں اسے ڈھونڈنے لگی۔ کبھی وہ سامنے نظر آتا، کبھی غائب ہو جاتا، جیسے سایہ ہو جو روشنی اور اندھیرے میں چھپن چھپائی کھیل رہا ہے۔ کھانے کے دوران میں اپنی کزنس کے ساتھ میز پر بیٹھی تھی کہ اچانک روشنی ذرا مدھم ہوئی اور مجھے لگا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں نے آہستہ سے مڑ کر دیکھا تو دور کونے میں وہی لڑکا کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، لیکن آنکھوں کی سرخی اور بھی گہری ہو چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ تم مجھ سے بچ نہیں سکتی۔ میری کزن نے میرا ہاتھ دبایا اور کہا، کہاں کھو گئی ہو ثانیہ؟ میں نے جلدی سے کہا، کچھ نہیں، بس طبیعت ذرا عجیب سی ہو رہی ہے۔
مگر دل کی حالت اور تھی۔ اچانک اسٹیج کے قریب سے شور اٹھا کہ دلہن کا دوپٹہ موم بتی سے جلنے لگا ہے۔ سب بھاگ کر آگ بجھانے لگے۔ میں بھی دوڑی، مگر اس دوران مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا ہو۔ میں نے گھبرا کر پیچھے دیکھا تو وہی لڑکا میرے بالکل قریب تھا۔ ہجوم میں سے کوئی اور اسے دیکھ ہی نہ رہا ہو، میں گھبرا گئی۔ وہ جھک کر بولا، یہ آگ تمہارے لیے پیغام ہے ثانیہ۔ جیسے جیسے یہ شادی آگے بڑھے گی ویسے ویسے تم میرے قریب آتی جاؤ گی۔ میں نے لرزتے دل کے ساتھ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت برف کی طرح سخت تھی۔ میری سانسیں رکنے لگیں اور دل چاہا چیخ ماروں، مگر آواز حلق میں دب گئی۔ پھر جیسے ہی شور تھما اور سب لوگ دلہن کے ارد گرد جمع ہو گئے تو وہ اچانک غائب ہو گیا۔ میں نے اپنا ہاتھ دیکھا تو وہاں مہندی کا رنگ اور زیادہ گہرا سیاہ ہو چکا تھا۔ مجھے لگا جیسے یہ سب خوشیاں محض ایک پردہ ہے اور اس پردے کے پیچھے کچھ ایسا چھپا ہے جو جلد میری زندگی کو تاریکی میں دھکیل دے گا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کا شادی پر آنے کا مقصد بس مجھے ہی دیکھنا تھا۔ رسم ہو گئی اور سب اندر آ گئے۔ میری دوست مجھ سے کہنے لگی، آؤ اوپر چلیں، تھوڑی تصویریں ہی بنا لیں۔ میں جو خود بہت بڑی شوقین تھی تصویریں کھنچوانے کی، اس کے ساتھ چل پڑی، اور پھر کسی نے اسے بلایا اور وہ اس کی بات سننے چلی گئی۔ میں اکیلی ہی کھڑی رہ گئی تھی۔ مجھے لگا جیسے فانوس میرے اوپر گرنے لگا ہے۔ میں نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد جب میں نے آنکھ کھولنے کی ہمت کی تو فانوس اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھا، مگر کمرے کی فضا میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا، جیسے ہوا جامد ہو گئی ہو۔ میں پیچھے ہٹی تو اچانک میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں جھٹکے سے پلٹی تو وہی لڑکا میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب پہلے سے بھی زیادہ سرخی تھی، لیکن اس بار اس کے چہرے پر ایک نرمی بھی تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، تمہیں لگتا ہے یہ سب حادثے ہیں؟ نہیں ثانیہ، یہ سب تمہیں میری طرف لانے کے اشارے ہیں۔ میں نے ہمت کر کے کہا، تم یہاں کیوں آتے ہو؟ بار بار میرے قریب کیوں آتے ہو؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو سب کچھ خراب ہو جائے گا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا اور بولا، کوئی نہیں دیکھے گا، کیونکہ میں چاہتا ہی یہ ہوں کہ تم بس مجھے دیکھو، صرف مجھے محسوس کرو۔ اس کی آواز میں عجیب کشش تھی۔ میں نے ایک قدم پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے لمس میں ٹھنڈک تھی، جیسے برف میری ہڈیوں تک سرک گئی ہو، لیکن اسی کے ساتھ ایک عجیب سی لہر میرے جسم میں دوڑ گئی جس نے مجھے بے بس کر دیا۔ وہ بولا، تم نے کہا تھا کہ تم مجھے پسند نہیں کرتی، مگر تمہاری آنکھیں اور تمہاری خاموشی کچھ اور کہتی ہے۔ میں نے گھبرا کر کہا، تم غلط ہو، میں بس ڈری ہوئی ہوں، یہی وجہ ہے کہ میں کچھ کہتی نہیں۔ مگر دل کے کونے میں ایک انجانا سا احساس جاگا، جیسے اس کی باتوں میں کوئی سچائی چھپی ہو۔ اچانک فانوس کی روشنی تیزی سے جھلملائی اور پورا کمرہ ایک لمحے کے لیے اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میں نے خوف سے اس کا ہاتھ اور زور سے پکڑ لیا۔ اندھیرے میں اس کی سانسیں میرے بہت قریب محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ سرگوشی میں بولا، دیکھو ثانیہ، اندھیرا ہمیں چھپا لیتا ہے، اور یہ اندھیرا میرا دوست ہے۔ تمہیں میری طرف آنا ہی ہوگا، چاہے خوشی سے یا خوف سے۔ پھر جیسے ہی روشنی واپس آئی وہ بالکل میرے قریب کھڑا تھا، اتنا قریب کہ مجھے لگا کہ اگر میں ذرا سا اور حرکت کروں تو اس کا وجود میرے ساتھ لپٹ جائے گا۔ میری سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ میں نے اسے دور دھکیلنے کی کوشش کی، مگر وہ اور قریب جھکایا۔ اس نے آہستہ سے کہا، یہ شادیوں کی رونق، یہ ہجوم، سب فریب ہیں، اصل کہانی تو ہماری ہے اور یہ شروع ہو چکی ہے۔ میں لرزتے ہوئے پیچھے ہٹی اور دوڑتی ہوئی نیچے آ گئی، جہاں سب لوگ خوشی میں مصروف تھے، مگر میرا دل جانتا تھا کہ یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوگا، یہ تو بس آغاز تھا۔ جب کچھ بھی نہیں ہوا تو میں نے آنکھیں کھولیں۔ میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہی لڑکا میرے سامنے کھڑا تھا جو کہ دلہے بھائی کا دوست تھا۔ میں نے کہا، تم یہاں بھی آ گئے، تم آخر چاہتے کیا ہو؟ کیوں مجھے بدنام کرنا چاہ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم میری عزت ہو، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں تمہیں کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ وہ کافی دیر مجھ سے باتیں کرتا رہا۔ اس کی باتوں میں ایک عجیب سحر تھا اور مجھے اس کی باتیں عجیب طرح کی اچھی لگنے لگیں۔ دل جیسے چاہتا تھا کہ وہ باتیں ختم ہی نہ ہوں۔ پھر اچانک میری دوست کرن وہاں آ گئی اور آ کر کہنے لگی، تم اکیلی کس سے باتیں کر رہی ہو؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میرا دل جیسے کسی نے زور سے پکڑ لیا ہو۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا جہاں وہ لڑکا ابھی بیٹھا ہوا تھا، وہاں واقعی کوئی بھی نہیں تھا۔ کرن کی آنکھوں میں تجسس تھا، مگر وہ ہنسنے لگی اور بولی، لگتا ہے شادی کی تھکن نے تمہیں پاگل کر دیا ہے۔ میں نے سنبھلتے ہوئے کہا، کسی سے بھی باتیں نہیں کر رہی تھی، بس ایسے ہی۔ تو وہ بولی، چلو آنٹی نیچے بلا رہی ہیں۔ میں اس کے ساتھ نیچے آ گئی۔
لیکن دل کی دھڑکن قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ ہر لمحہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میرے ارد گرد ہے، جیسے وہ میری سانسوں کے ساتھ سانس لے رہا ہے۔ نیچے سب خوشیوں میں مگن تھے، لیکن میرے لیے وہ خوشی جیسے ایک نقاب تھی، اور اس کے پیچھے صرف خوف اور تجسس چھپا تھا۔ بارات کا وقت قریب آ رہا تھا، ڈھول کی آوازیں گونجنے لگی تھیں، مہمانوں کی ہنسی اور شور بڑھ گیا تھا، لیکن اس سب شور شرابے میں بھی میرے کانوں میں بار بار اس کی آواز گونج رہی تھی، تم میری عزت ہو ثانیہ، اور میں تمہیں کبھی رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ جب دلہن کو رخصت کرنے کا وقت آیا تو سب کے دل بھر آئے۔ میری بہن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اسے گلے لگایا تو خود بھی رو دی، لیکن رخصتی کے شور میں مجھے لگا جیسے میرے کان کے پاس کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ اب تم اکیلی رہ گئی ہو، اب یہ کہانی ہماری ہے۔ میں نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا، لیکن قریب کوئی نہیں تھا۔ سب لوگ دلہا دلہن کے گرد تھے۔ دل تیز دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی گاڑی نکلی اور سب لوگ خوشی خوشی شور کرتے باہر نکلے تو میں نے دیکھا کہ سڑک کے دوسرے کنارے وہی لڑکا کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ گاڑیوں کے قافلے کے ہنگامے میں وہ لمحہ مجھے الگ تھلگ کر گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے سڑک پر موجود سب مناظر غائب ہو گئے ہوں اور صرف وہ اور میں باقی رہ گئے ہوں۔ اس کے ہونٹ ہلے، لیکن آواز میرے کان میں براہ راست پہنچی، میں تمہارے ساتھ ہوں ثانیہ، ہمیشہ۔ میں نے نظریں چرا لیں، لیکن دل کے اندر ایک عجیب سا کھچاؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ سب حقیقت تھی یا میرا وہم؟ اس سوال نے میری روح کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ خیر سبھی رسمیں ادا ہو گئیں اور پھر ہم سبھی گھر کو لوٹ آئے۔ گھر آ کر کیا دیکھتی ہوں کہ وہ لڑکا پہلے سے ہی گھر میں موجود ہے۔ میں نے کہا، تم پہلے کیسے آ گئے؟ ابھی تو تم وہاں تھے۔ وہ کہنے لگا، نہیں، میں تو سب سے پہلے نکلا تھا، اسی لیے پہلے پہنچ گیا ہوں۔ مجھے اس کی حرکتیں کچھ مشکوک دکھائی دی تھیں۔ پھر میں نے اس سب کو اپنا وہم سمجھا اور خیال کو جھٹک دیا۔ گھر کے اندر شادی کی تھکن کے باوجود ایک عجیب سی گہما گہمی تھی۔ کچھ لوگ ہنسی مذاق میں لگے ہوئے تھے اور کچھ آرام کی تیاری کر رہے تھے۔ میں بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک بوجھ سا اتر آیا تھا، جیسے وہ میرا پیچھا کر رہا ہو۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں اپنے کمرے کی کھڑکی بند کرنے لگی۔ باہر صحن میں وہی لڑکا کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ اس کی نظریں سیدھی میری طرف تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئیں۔ میں نے پردہ کھینچ کر کھڑکی بند کر دی اور بستر پر لیٹ گئی، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ چند لمحے گزرے ہی تھے کہ کمرے کے اندر ہلکی ہلکی چاپ سنائی دی۔ میں نے جھجکتے ہوئے آنکھ کھولی تو وہ کمرے میں ہی کھڑا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور کانپتی آواز میں کہا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ دروازہ تو اندر سے بند ہے۔ وہ مسکرا کر بولا، دروازے میری راہ میں رکاوٹ نہیں بنتے ثانیہ، میں جہاں چاہوں جا سکتا ہوں۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس کی باتوں میں ایسی سنجیدگی تھی کہ مذاق کا شائبہ تک نہ تھا۔ میں نے کہا، تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آتا گیا اور بولا، میں تمہیں چاہتا ہوں ثانیہ۔ تمہیں پانے کے لیے میں نے صدیوں انتظار کیا ہے۔ تمہیں لگتا ہے میں بس دلہے کا دوست ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ میرا وجود انسانوں جیسا نہیں۔ میرے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اب مزید گہری ہو چکی تھی، جیسے خون جل رہا ہو۔ اس نے میرا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، مگر میں نے فوراً پیچھے ہٹ کر کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس پر اس نے ایک زوردار قہقہہ لگایا جو پورے کمرے میں گونج گیا۔ روشنی جھلملانے لگی اور کمرے کی دیواروں پر سائے ناچنے لگے۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہوا اور بولا، ڈرو مت ثانیہ، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہ ممکن نہیں ہے، میں انسان ہوں اور تم کچھ اور، ہمارا ساتھ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس پر اس نے جھک کر میرے کان میں سرگوشی کی، تمہیں ابھی لگتا ہے کہ یہ ممکن نہیں، لیکن وقت تمہیں میرا کر دے گا۔ اتنا کہہ کر وہ لمحوں میں غائب ہو گیا۔ کمرے میں پھر سے خاموشی چھا گئی، لیکن میرا وجود پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ دل میں خوف اور ایک عجیب سی کشش دونوں ساتھ ساتھ پروان چڑھنے لگے تھے۔ یہ کھیل اب بس ایک وہم نہیں رہا تھا، یہ حقیقت تھی، اور یہ حقیقت میرے چاروں طرف اپنا حصار بنا رہی تھی۔ میں جب بستر پر سونے کے لیے لیٹی تو مجھے بار بار بس اسی کا خیال آیا کہ وہ کون ہے، کیا نام ہے اس کا، اور مجھے کیوں اسی کے خیال آ رہے ہیں۔ کہیں مجھے بھی تو اس سے محبت نہیں ہو گئی؟ میں دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی، کیونکہ مجھے بھی وہ اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ ہانیہ میرے پاس ہی تھی۔ وہ کہنے لگی، لو جی، یہ تو گئی کام سے۔ میں نے اسے بولا، چل چپ کر، اور پھر میں سو گئی۔ نیند تو آ گئی، لیکن خواب کی دنیا عجیب تھی۔ میں نے دیکھا کہ میں کسی ویران محل میں کھڑی ہوں، سامنے وہی لڑکا کھڑا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی کشش تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ ہاتھ بڑھاتا ہے اور میں بنا سوچے اس کا ہاتھ تھام لیتی ہوں۔ جیسے ہی میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں آیا، پورا محل روشنی سے بھر گیا، لیکن وہ روشنی عام روشنی نہیں تھی۔
وہ ایک خون رنگ کی سرخی لیے ہوئے تھی۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا اور کہا، ثانیہ، تم جانتی نہیں ہو کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ تم میری تکمیل ہو۔ صدیوں سے میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا اور اب تم مجھے مل گئی ہو۔ اس کی آواز میں اتنی شدت تھی کہ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اچانک میں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو محل کی دیواروں سے سائے نکلنے لگے۔ وہ لمبے قد کے سائے میرا نام پکارنے لگے۔ میں نے خوفزدہ ہو کر اس کا ہاتھ چھوڑنے کی کوشش کی، مگر وہ اور زور سے میرا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ اس نے کہا، ڈرو مت، یہ سائے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، تم آخر ہو کون؟ وہ دھیرے سے مسکرایا اور بولا، میرا نام آریان ہے۔ میں ایک جن ہوں لیکن عام جن نہیں۔ میرا تعلق ایک ایسی نسل سے ہے جو محبت کے بدلے اپنی طاقت بڑھاتی ہے، اور تم ثانیہ، تم میری سب سے بڑی محبت ہو۔ میرے لب کانپنے لگے، دل کی دھڑکنیں خوف اور انجانی خوشی کے بیچ پھنس گئی تھی۔ میں نے کہا، یہ ممکن نہیں آریان، انسان اور جن کا کوئی میل نہیں۔ مگر اس نے آہستہ سے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کے لمس میں عجیب ٹھنڈک تھی، لیکن اسی کے ساتھ ایک میٹھی لذت بھی تھی، جیسے میری روح پگھل کر اس کی طرف بہنے لگی ہو۔ اچانک میں چونک کر جاگ اٹھی۔ پسینہ میرے ماتھے سے بہہ رہا تھا۔ کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، لیکن اس اندھیرے میں بھی مجھے اپنے لبوں پر وہ ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی، جیسے کسی نے ابھی ابھی وہاں بوسہ دیا ہو۔ میں نے ڈرتے ہوئے ارد گرد دیکھا، لیکن کمرہ بالکل خالی تھا۔ ہانیہ گہری نیند سو رہی تھی۔ میں نے کروٹ بدلی اور دل کو بہلانے کی کوشش کی، مگر اندر ایک عجیب سا سکون اور خوف دونوں ایک ساتھ پنپ رہے تھے۔ میں نے آنکھیں بند کیں تو لگا جیسے کوئی میرے قریب لیٹا ہوا ہے۔ سانسوں کی مدھم آواز میرے کانوں کے قریب گونجی اور ایک سرگوشی آئی، اب تم میرا خواب نہیں، حقیقت ہو ثانیہ۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے آنکھیں کھولنے کی ہمت نہ کی اور ساکت لیٹی رہی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا کھیل اب خواب اور حقیقت کے بیچ الجھ گیا ہے۔ اس دن مجھے وہ دکھائی نہ دیا، لیکن میری نظریں صرف اسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ آخر کافی دیر کے بعد وہ مجھے ایک جگہ بیٹھا ہوا دکھائی دیا تو میں اس کے قریب گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، آج خیر ہے؟ آج کہیں دکھائی نہیں دے رہے؟ تو وہ بولا، بس ویسے ہی۔ میں نے پوچھا، پھر بھی کوئی تو وجہ ہوگی؟ تو وہ کہنے لگا، بس آج شادی ختم ہو رہی ہے نا، تو واپس جانے کا ٹائم آ گیا ہے، اسی لیے میں اداس ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو ایک عجیب سا غم چھپا ہوا تھا، جیسے کسی سے بچھڑنے کا خوف اس کی آنکھوں میں سائے کی طرح ٹھہرا ہوا ہو۔ میں نے دھیرے سے کہا، تم تو مہمان ہو، پھر بھی لگتا ہے جیسے سب کچھ چھوڑ کر جا رہے ہو۔ وہ مسکرایا، مگر اس کی مسکراہٹ میں نمی تھی۔ کہنے لگا، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو بنا کہے دل سے جڑ جاتے ہیں، اور بچھڑنے کا خیال ہی روح کو زخمی کر دیتا ہے۔ میرا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ میں نے نظریں جھکا لیں، لیکن اندر کہیں ایک سکون سا اتر آیا۔ ایسا لگا جیسے اس کے جانے کے بعد یہ گھر، یہ شہر اور یہ دنیا سبھی ویران ہو جائے گی۔ شام گہری ہونے لگی تھی، روشنی مدھم ہو کر سائے لمبے ہونے لگے۔ میرج ہال کے کونے میں بیٹھے بیٹھے مجھے یوں لگا جیسے دیواروں کے پیچھے کوئی چھپا ہو۔ ہر بار نظریں اٹھاتی تو اندھیرے میں ایک ہیولا سا نظر آتا۔ میں نے گھبرا کر اس سے کہا، لگتا ہے یہاں پر کوئی ہے۔ اس نے فوراً میری کلائی تھام لی اور بولا، ڈرو مت، میں ہوں نا۔ اس کے لمس میں عجیب سی ٹھنڈک تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک ایسا سکون بھی تھا کہ میرا ڈر لمحوں میں کہیں کھو گیا۔ میں اس کے قریب بیٹھی رہی۔ اچانک ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور سارے فانوس ہلنے لگے۔ کھڑکی کے پردے اوپر کو اٹھ گئے اور ایسا لگا جیسے کوئی سایہ اندر داخل ہو گیا ہو۔ میں نے خوفزدہ ہو کر کہا، یہ کیا ہے؟ وہ دھیرے سے بولا، یہ وہ ہے جو ہمیں ایک ہونے سے روکنا چاہتا ہے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ تمہارے قریب آتے ہی کتنی آنکھیں ہم پر لگ گئی ہیں۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، کون سی آنکھیں؟ وہ بولا، وہ جو انسان نہیں ہے۔ میرا دل دہل گیا۔ میں نے کہا، تم کون ہو؟ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، ثانیہ، میں تم سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ میں عام انسان نہیں ہوں، لیکن تمہارے ساتھ میرا تعلق عام نہیں بلکہ ازل سے ہے۔ اچانک روشنی بار بار جھلملانے لگی اور دیواروں پر سائے رقص کرنے لگے۔ کچھ سائے ایسے تھے جیسے آگ میں جلتے چہرے ہوں۔ وہ سب میرا نام لے کر ہنسنے لگے۔ میں خوف سے لرز گئی۔ اس نے فوراً مجھے اپنی باہوں میں چھپا لیا اور کہنے لگا، یہ سب تمہیں ڈرانے کے لیے ہے، لیکن تم میری ہو اور کوئی تمہیں مجھ سے الگ نہیں کر سکتا۔ اس کے الفاظ میں ایک عجیب جنون تھا۔ دل کے کسی کونے نے اس کی باتوں کو قبول کر لیا تھا، لیکن دماغ اب بھی ڈر کے سائے میں پھنسا ہوا تھا۔ میں نے خود کو اس کے قریب اور زیادہ سمٹتے ہوئے پایا۔ دل کہہ رہا تھا کہ یہ سب کچھ حقیقت نہیں، خواب ہے، لیکن اس کے لمس نے میرے جسم کو روح تک اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔
ایک لمحے کو یوں لگا جیسے کمرے میں ہم دونوں کے سوا کوئی نہیں، لیکن پھر پیچھے سے ایک سرگوشی گونجی، ثانیہ یہ تمہارا نصیب نہیں ہے، یہ تمہارا خاتمہ ہے۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا، لیکن وہاں اندھیرے کے سوا کچھ نہ تھا، مگر وہ سرگوشی میرے دل میں خنجر کی طرح اتر گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، تم کہاں سے تعلق رکھتے ہو، اور تمہارے گھر میں کون کون ہے، تم کیا کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، میرا نام عاقب ہے، میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، جو بولوں گا سچ بولوں گا، کیونکہ میں نے تم سے سچی محبت کی ہے، اور محبت میں جھوٹ نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگا، میں انسان نہیں جن زاد ہوں، اور میں کوہ کاف سے آیا ہوں۔ میں ڈر کے مارے وہاں سے بھاگنے لگی تو وہ بولا، تم ڈرو نہیں، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں نے بات کو بدلتے ہوئے کہا کہ نہیں، میں تو ویسے ہی جا رہی ہوں کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ تو وہ بولا، مجھے کوئی نہیں دیکھے گا، میں اس وقت صرف تمہیں نظر آ رہا ہوں۔ میں حیران ہو کر بس اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر روشنی کم تھی، مگر آنکھوں میں ایک اندرونی تاب تھی۔ وہ قریب آیا اور اس کی سانس میرے چہرے کے کنارے سے ٹکرائی۔ اس لمس میں سردی تھی، مگر ساتھ ایک ایسی مٹھاس تھی کہ میری ہڈیاں نرم پڑ گئیں۔ اس نے آہستگی سے کہا، ثانیہ میں تمہیں بتاتا ہوں، کوہ کاف کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ محبت کو ایک توانائی مانتے ہیں۔ وہ توانائی ہمیں زندگی دیتی ہے اور ہماری قوت کو بڑھاتی ہے۔ تم جو مہندی کی خوشبو سے بندھی ہو، وہ میرے لیے ایک دروازہ ہے۔ میرے دل میں خوف اور کشش دونوں اکٹھے جاگ اٹھے۔ میں نے پوچھا، تو تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے مسکرا کر کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو، تمہاری سانسیں میری قوت بن جائیں، تمہارا ہر جذبہ مجھے مضبوط کرے۔ میں نے کہا، یہ سب کیسے ممکن ہوگا؟ وہ بولا، آسان ہے، بس تھوڑی قربانی درکار ہے۔ میں نے کانپ کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اس نے میری کلائی پکڑ لی۔ اس کے ناخن ہلکے تھے مگر پکڑ مضبوط تھی۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا اور بولا، ڈرو مت، میں تمہیں چھیننا نہیں چاہتا، میں تمہیں سینے سے لگانا چاہتا ہوں۔ اس کے الفاظ میں محبت کی شدت تھی، مگر ساتھ ہی ایک ایسی خواہش بھی تھی جو سرخ لال شعلوں سے جل رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ کمرے کے سائے ایک عجیب ترتیب میں بدلنے لگے۔ دیواروں پر بنے ہوئے خد و خال کسی نام کی مانند دکھائی دینے لگے۔ ہوا نے سرگوشی کی اور ایک ادھیڑ زبان میں کچھ لفظ کہا، ثانیہ تمہارا حصہ ہے۔ وہ سرگوشی میرے کان میں گونجی تو میری ٹانگوں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ عاقب نے فوراً مجھے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ اس کی سانس میرے گلے کے قریب تھی۔ اس نے آہستگی سے کہا، وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے، مگر میں تمہارا محافظ ہوں۔ میں نے اس میں ایک سچائی محسوس کی، مگر ساتھ ہی ایک خطرے کا اعلان بھی۔ اس کا چہرہ قریب آ کر میرے ماتھے پر ٹکرا گیا۔ اس کی آواز سرگوشی بن گئی، جب رات گہری ہوگی تو وہ لوگ واپس آئیں گے، اسی رات تم اور میں ایک ہو جائیں گے، تم میری ہو جاؤ گی اور پھر کوئی ہمیں جدا نہیں کر سکے گا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور دل کی تیز دھڑکن کو سننے لگی۔ محبت نے میرے دل کو چھوا اور خوف نے میری روح کو جھنجھوڑا۔ میں نے پرسکون ہونے کی کوشش کی، مگر دروازے کے پار سے ایک کمزور کہکہا سنائی دیا۔ پھر پردے کے پیچھے سے کچھ سرگوشیاں بڑھیں اور ہوا نے پھر سے وہی شعور دہرا دیا، ثانیہ تمہارا وقت قریب ہے۔ میں نے اپنے آپ کو اس کے قریب محسوس کیا اور ساتھ ہی جان گئی کہ یہ قربت میرا نجات بھی بن سکتی ہے اور میری زنجیر بھی۔ عاقب نے میرے لبوں کے قریب آ کر کہا، جلد ہی سب راز کھلیں گے، ہم دونوں کے درمیان جو رشتہ بنتا ہے وہ دنیا بدل دے گا۔ پھر اس نے ایک نرم حرکت سے میری تھوڑی اٹھائی اور میرے ہاتھ پر ایک نشان کا سرگوشی نما لمس چھوڑا۔ وہ نشان ٹھنڈا تھا مگر اندر سے گرم چمک رہا تھا۔ رات نے اپنے سیاہ پروں کو گہرا کیا اور باہر کی ہواؤں نے آہستہ آہستہ وہی سرگوشیاں دوبارہ دہرائیں، ثانیہ تمہارا فیصلہ آج رات ہوگا۔ وہ بولا، میں انسانوں کی وادی میں رہنا چاہتا تھا، میں نے عبداللہ سے دوستی کی اور اب اس کے ذریعے سے مجھے تم مل گئی ہو۔ مجھے تمہاری مہندی کی خوشبو بہت اچھی لگی تھی، میں اس خوشبو کی وجہ سے تم پر عاشق ہو گیا تھا۔ میں اب تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ اس کے الفاظ میرے دل میں چبھتے تیر بن کر گھسے۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر وہ قریب آ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بے رحم روشنی تھی۔ وہ مسکرا کر بولا، محبت دکھتی ہے مگر یہ محبت تمہیں جکڑ لے گی، تم سمجھو یا نہ سمجھو مگر تم پہلے ہی میرے قابو میں آ چکی ہو۔ کمرے کے دروازے کے باہر رات کی ہوا نے ایک ٹھنڈی سرسراہٹ دی۔ پردے کا کنارہ ہلکا سا جھلا اٹھا اور باہر اندھیرے میں کچھ دیر کے لیے سرخ روشنی نے جگہ لے لی۔ میں نے محسوس کیا جیسے مکان کی دیواروں کے پیچھے کوئی سانس لے رہا ہو۔ دیواروں کے سائے لمبے ہو کر میرے پاس آ گئے، میری سانسیں تیز ہو گئیں۔ عاقب نے آہستگی سے میری کلائی پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اس کا لمس برف کی طرح ٹھنڈا اور خون کی طرح گرم تھا۔ اس نے کہا،
یہ احساس تمہیں گھیرے گا اور پھر تم خود کو میرے سوا کسی اور کی نہیں پاؤ گی۔ میں نے زور لگایا مگر اس کی گرفت مضبوط ہوتی گئی۔ میں نے زور سے کہا چھوڑ دو، مگر آواز میرے گلے میں اٹکی رہی۔ اتنے میں کمرے کی روشنی ایک دم کمزور پڑ گئی، فانوس بند پڑ گئے۔ میں نے اندھیرے میں دیکھا تو دیواروں پر خون کے نشان نمودار ہو رہے تھے۔ وہ نشان رفتہ رفتہ مہندی کے نقوش میں تبدیل ہو رہے تھے، جیسے کوئی رسم پوری ہو رہی ہو۔ میرا دل اٹک گیا۔ عاقب نے سرگوشی کی، تم دیکھ رہی ہو نا، یہ نقش تمہاری تقدیر ہے۔ اچانک گھر کے باہر سے ایک لرزہ خیز چیخ سنائی دی۔ وہ چیخ کسی انسان کی طرح نہیں بلکہ کسی کھردری آواز کی تھی جو دیواروں کے اندر سے آ رہی تھی۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ عاقب نے آنکھیں بند کر کے دعا جیسی کوئی چیز پڑھی، پھر اس نے کہا کہ یہ لوگ کوہ کاف کے محافظ ہیں، وہ ہماری قربانی چاہتے ہیں۔ میں نے زور سے کہا قربانی کیا مطلب؟ وہ ہنسا اور بولا تمہارا دل، تمہاری جوانی، تمہاری خوشبو۔ وہ بولا تمہاری مہندی میرے وجود کو مکمل کرے گی، تمہاری روح میرے ساتھ جڑ جائے گی اور پھر ہم دونوں ایک ہوں گے۔ یہ سن کر میرے اندر کوئی چیز ٹوٹ گئی اور ایک سردی غلیظ ہوا کی طرح پھیل گئی۔ کمرے کی لکڑی لرزنے لگی، دروازے کے نیچے سے سیاہ دھند اندر گھس گئی۔ اس دھند میں چھوٹے چھوٹے منہ کھل گئے جو میری طرف چمٹنے لگے۔ وہ منہ ہنستے ہوئے سرگوشیاں کر رہے تھے، تم ہمارے لیے ہو۔ میری کزن ہانیہ کے نام کی آواز دور سے آئی، مگر ہانیہ خاموش تھی۔ عاقب نے میری گردن پر اپنا منہ رکھا اور وہی ٹھنڈی لذت میری مٹھی میں گھل گئی۔ اس نے کہا تم رونا پھر بھی نہیں، چلو میری طرف آؤ۔ میں نے درد سے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز باہر نہ نکلی۔ میرے اندر ایک گہرا خلا کھل رہا تھا، جیسے کوئی سانسیں چھین رہا ہو۔ اس نے کمرے کے بیچ میں مجھے کھڑا کر دیا اور دیواروں پر بنے نقوش روشن ہو کر ایک سرخ دائرہ بن گئے۔ اس نے اپنے ہونٹوں سے کہا یہ بندھن ہے، تم نے جو خوشبو دی تھی اس نے اسے کھولا، اب سب آئیں گے اور ہم پہلے سے بھی مضبوط ہوں گے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے کلمہ پڑھنے کی کوشش کی مگر زبان لڑکھڑا گئی۔ دور دروازے کے پاس کسی نے آہستہ آہستہ قدم رکھے۔ یہ قدم انسانوں کے نہیں تھے۔ ہر قدم پر فضا سرد ہوتی گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ آوازیں جو پہلے سرگوشیاں تھیں اب گونجتی چیخوں میں بدل گئیں۔ عاقب نے زور سے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور میرے کان میں سرگوشی کی، تم نے اپنا انتخاب کر لیا ہے۔ میں نے وہ لمحہ دیکھا جب سائے دیواروں سے نکل کر میرے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ ان کی آنکھیں سرخ اور پیٹ سے نکلتی روشنی میری طرف جھلملا رہی تھی۔ میں نے آخری بار روشنی میں جھانکا اور دیکھا کہ ہوا میں مہندی کے نقش جیسے لہریں اٹھ رہی تھیں اور وہ لہریں میرے ہاتھوں کی لکیر میں گھس گئیں۔ رات نے اپنی چونچیں پھیلائیں اور باہر کی ہوائیں ایک نام لے لیں، ثانیہ۔ وہ نام جیسے کسی صدائے تقدیر کی طرح صدائی ہو۔ میں نے آنکھیں بند کر کے دائرے کے بیچ میں کھڑے عاقب کو دیکھا۔ اس کی شکل اب انسان کی نہیں رہی تھی۔ وہ بولا تم میری ہو اور اب کوئی تمہیں واپس نہیں لے جائے گا۔ میں نے اس سے کہا تم مجھے اچھے لگتے ہو لیکن تم انسان نہیں ہو، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تم مجھے کوہ کاف لے جاؤ گے جہاں میں جانا نہیں چاہتی۔ تو وہ بولا میں یہیں رہوں گا، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں انسانوں کی طرح رہوں گا اور تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو مجھے گہرے اندھیرے میں جلتے ہوئے 2 شعلے دکھائی دیے۔ اس کی باتیں نرم تھیں مگر اس کی موجودگی میرے لیے خوف کا سمندر تھی۔ کمرے کی فضا اچانک ٹھنڈی ہو گئی۔ پردے خود بخود ہلنے لگے جیسے کسی نے ان میں سانس بھری ہو۔ میں نے قدم پیچھے ہٹائے مگر وہ قریب آ گیا۔ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ پر پڑا تو یوں لگا جیسے برف کے ٹکڑے نے جسم کو جکڑ لیا ہو۔ اس نے سرگوشی کی، تم بچ نہیں سکتی ثانیہ، یہ بندھن مہندی سے جڑ گیا ہے، اب تم چاہو یا نہ چاہو میری ہو۔ دیواروں پر سائے حرکت کرنے لگے اور ان کی سرگوشیاں میرے کانوں میں گونجنے لگیں۔ میں نے کلمہ پڑھنے کی کوشش کی مگر الفاظ زبان پر جم گئے۔ وہ مسکرا کر بولا خوف محبت کو مزید مضبوط کرتا ہے اور تم اب میری دنیا کا حصہ بن چکی ہو۔ شادی ختم ہو گئی اور جب وہ جانے لگا تو اس نے ابا سے بات کی کہ مجھے آپ کی بیٹی ثانیہ اچھی لگی ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ابا نے کہا کہ مجھے تو تم ایک اچھے لڑکے لگے ہو، عبداللہ بھی تمہاری بہت تعریفیں کرتا ہے، تو ٹھیک ہے تم کسی دن لاؤ اپنے ماں باپ کو ہمارے گھر۔ وہ بولا انکل میرے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلا ہی رہتا ہوں۔ میرے ابا کہنے لگے میں مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ پھر اگلے دن سبھی سے مشورے کے بعد ابا جی نے ہاں کر دی۔ میں بھی خوش تھی کیونکہ میں بھی اسے چاہنے لگی تھی اور تقریباً میری آپی کی شادی کے 6 ماہ بعد ہی ہماری شادی ہو گئی۔ میں ایک بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ میں اس جن زادے کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اس نے مجھے آج تک کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔
بس ہمیں کمی ہوئی تو وہ اولاد کی تھی جو ہماری نہیں ہو سکی تھی۔ میری آپی نے مجھے اپنا بیٹا دے دیا کیونکہ اس کے جڑواں بچے ہوئے تھے۔ آج میں اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ میں نے آج تک اپنے گھر والوں کو یا کسی اور کو بھی اپنے شوہر کی اصلیت نہیں بتائی کہ وہ انسان نہیں بلکہ جن زادہ ہے، کیونکہ عاقب نے کبھی بھی ایسی نوبت آنے ہی نہیں دی۔ مگر یہ خوشی ہمیشہ کی نہیں تھی۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا اپنے کمرے میں بیٹھا کسی سے سرگوشی کر رہا ہے۔ میں نے دروازہ آہستہ سے کھولا تو کمرہ اندھیروں سے بھرا ہوا تھا اور دیواروں پر سائے رینگ رہے تھے۔ میرا بیٹا ہنس رہا تھا لیکن اس کی ہنسی انسانی نہیں تھی۔ عاقب کمرے میں داخل ہوا اور میں نے پہلی بار اس کی اصل صورت واضح دیکھی۔ اس کے چہرے پر کوئی آنکھ نہ تھی، صرف خالی سیاہ گھڑے اور لمبے تیز دانت تھے۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، یہ ہمارا بیٹا ہے، وہ ہمارا خون ہے، اب وہ بھی ہماری طرح ہے۔ میری چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ اس کے ہاتھ نے میرے منہ کو جکڑ لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا اپنا سایہ دیوار سے الگ ہو کر مجھے گھور رہا ہے۔ عاقب بولا، ثانیہ، اب تمہاری کہانی ختم نہیں ہوئی بلکہ شروع ہوئی ہے۔ تم نے انسانوں میں رہنے کا خواب دیکھا تھا، مگر اب تمہارا مقدر کوہ کاف کی راتوں کے اندھیرے میں لکھا جا چکا ہے۔ میرا بچہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھا اور اس کی آنکھوں میں وہی شعلے جلنے لگے جو کبھی عاقب کی آنکھوں میں دکھائی دیتے تھے۔ مجھے لگا اب نہ میں انسانوں میں رہی ہوں نہ اپنی دنیا میں صرف ایک قید میں ہوں، ایک خوفناک عشق کی قید جس کا انجام کبھی موت بھی نہیں ہو سکے گا۔